مرضی کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی پانی گرم ہے تو وہاں پر ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے کہ ٹھنڈا پانی چاہیے. اچھا اگر بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہے تو وہاں پر ایک لڑائی ہو جاتی ہے کہ جی تھوڑا سا نیم گرم پانی چاہیے. اب یہاں پہ جو شکر والی سٹیج ہے نا وہ مجھے کہیں نہیں نظر آ رہی. یہ شکر والی سٹیج ہے کہ رب نے پانی دے دیا, اب ٹھنڈا ہے یا گرم ہے, مشیت سمجھ کے, اس کی رضا سمجھ کے اور شکر ادا کر کے اس کو کھائیں اور پئیں. جب پئیں گے اس پانی کو پھر وہ پانی اندر سے بولے گا. تو ہم اصل میں شروع سے ہی نا ڈے فرسٹ سے ہی قدرت سے ہی لڑتے آئے ہیں اور کوشش ہماری رہی کہ ہم, کیونکہ ایک ہوتا ہے آپ کے سامنے کوئی پاور ہو, آپ اس کی ورتھ دیکھ کرنا, یا تو کہیں گے یہ تو ایسی کمزور ہے اس کو 2 لگا دوں گا میں. اگر کوئی صحت مند آدمی ہوا تو آپ تھوڑا سا ڈریں گے کہ بھئی اگر یہ نہ ہو کہ یہ مجھے ہی مار دے. اسی طرح سیم ہم قدرت سے لڑائی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں قدرت کی جو انوارات, اس کے جو معاملات, اس کی جو پاور ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے, جبکہ اس نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن کے اندر اپنی کتابوں کے اندر اپنی پاور کا بتا دیا ہے کہ میں ہر حساب سے ہر شے پر قادر ہوں, جبار بھی ہوں, قہار بھی ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ اس کان سے سنتے ہیں اور اس کان سے نکال دیتے ہیں. اگر ہم اس کان سے سننے کے بعد ادھر سٹاپ کر لیں تو پھر یہ قدرت سے لڑائی والا جو کانسیپٹ ہے یہ میرا اور آپ کا ختم ہونا شروع ہو جائے گا. یہ سمجھیے گا. اس کے بعد اب جناب یہ قدرت سے لڑائی والی بات, کسی گھر میں اگر 4 بچیاں ہیں تو قدرت سے لڑائی کہ جی اولاد نرینہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو بچی ہے جس کی 4 بیٹیاں ہوئی وہ رحمت رب کی طرف سے ہی ہے نا, لیکن اس کو تانا, اس کا ہسبینڈ چلے اگر لونگ ایک مثال دے رہا ہوں, اس کی بھی اتنی ورتھ نہیں ہوتی. اسپیشلی یہ جوائنٹ فیملیوں کے اندر بھی ہوتے قدرت سے لڑائی کرنا. تو اس زندگی میں کبھی بھی جو دے دیا ہے نا اس نے وہی ایسٹ ہے آپ کا, اس سے ایکسس ہو کے اس سے زیادہ ہو کر مت لڑیے گا قدرت سے. خسارہ ہے, دے دیتا ہے وہ, خوشی نہیں دیتا ساتھ, نوازش نہیں دیتا ساتھ. اور کچھ ایسے بھی افراد ہیں کہ وہ قدرت سے لڑ کر کئی ایسی چیزیں حاصل کر لیتے ہیں تو وہ پھر ایکسچینج کر دیتا ہے کہ تمہیں مٹیریل چاہیے, یہ مٹیریل تم لے لو, اور جو تمہارا سکھ اور راحت جو میں نے تمہیں دی تھی وہ پھر رب اس کو واپس کھینچ لیتا ہے. یہ ایک ایسا سلسلہ گیو اینڈ ٹیک ہے. اب مشاہدے کی بات ہوتی ہے, اب بھی کریں, میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک پیغام جو ہے وہ پہنچا سکوں. ابھی تک جتنی بھی زندگی ہے قدرت سے کتنا لڑیں؟ پہلا سوال. 2 سال سے, 3 سال سے, 4 سال سے, 6 سال سے, 11 سال سے لڑائی کو سمجھیے گا. پہلے آپ یہ سمجھ گئے کہ ایک تو نہ شکری ہے نا, وہ تو ڈیفرنٹ ایک چیز ہے. ایک لڑنا ہے, پریکٹیکلی لڑنا ہے. پریکٹیکل کے لیے یہی جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں نا, انسان کھانا یا روزگار یا کاروبار کس کے لیے کرتا ہے؟ سکون حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے. اب اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے قدرت سے لڑائی کر کر, یعنی کہ کھانے کا بھی ہوش نہیں, پینے کا بھی ہوش نہیں, اور لگے ہوئے ہیں منی میکنگ میں. کہیں کو ڈالر کی آمد کا منتظر ہے, کہیں کو پاؤنڈز کی آمد کا منتظر ہے, کہیں کو پاکستانی روپیز کی آمد کا منتظر ہے. تو یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ ایک سوال ہے. ہو سکتا ہے آپ اس زندگی سے مطمئن ہو سکتا ہے آپ یہ لائف اچھی ہو. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جب 15-20 سال سے کسی ایکسرسائز کے اندر ہوتا ہے نا تو وہ اس کی پازیٹیو پوائنٹ اور نیگیٹو پوائنٹ یہ کب قبول چکا ہوتا ہے. کالر ہے, السلام علیکم جناب. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب یہ بندے میں اتنی زیادہ مایوسی آ جاتی ہے تو اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے, یہ کیسے علاج ہے؟ جی مایوسی تو جی آنی نہیں چاہیے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب کئی مایوسی اگر انسان کو آ بھی جاتی ہے تو وہ اپنی ذات کو مٹا کر ان لوگوں کی طرف رجوع کرے جو اس سے بھی مائنس میں ہیں, پھر اس کو شاید یہ جذبہ, یہ احساس جو ہے ڈیولپ ہو جائے. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ انسان تو بالکل جینے کی آس ہی توڑ دیتا ہے. دیکھیں جو آس توڑ دیتے ہیں نا جینے کی, اس کے اندر کچھ ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں. کہیں پر کوئی دھتکار کہیں سے ملی ہوتی ہے, کہیں پر کوئی فائنینشلی لاس ہوا ہوتا ہے, کہیں پر کوئی جو مشیر ہوتے ہیں مہربان وہ بجائے حوصلہ دینے کے مزید ہی اس کو اور گہرائی کی طرف لے کر جاتے ہیں. اس طرح کے افراد, اس طرح کے لوگوں سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے. ایسی بات نہیں مایوسی کفر ہے, لیکن مایوسی کا جو آنا ہے یہ اسی وقت آتا ہے جب انسان اپنے اندر سے کسی چیز کو توڑتا ہے. دنیا میں سب کچھ ہار جائیے گا
ہمت کبھی نہ ہاریے گا. اور کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ لائن ڈراپ ہو گئی. بہت شکریہ جی. جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی کس کی؟ قدرت سے لڑائی کی. اچھا اب جناب قدرت سے لڑائی کے لیے مزے کی باتیں یہ بھی ذرا سمجھیے گا. ایج فیکٹر ہوتا ہے ایک، ٹھیک ہے جی. کوئی 30+ میں جا کے وائٹ یا گرے کلر کے بالوں کا آ جانا، ٹھیک ہے جی، اس سے بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس پہ یہاں تو کوئی ڈائنگ چل رہی ہوتی ہے، یا اس کے اوپر کوئی کلرز جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سب قدرت سے لڑائی ہے. اب رب کو اچھا لگا کہ اس ایج میں جا کے بالوں کے اندر چاندی آنی چاہیے. بات کو ذرا سمجھیے لاجک کے تحت. لیکن نہیں جناب، اس کو پینٹ بھی کرنا ہے، اس کو کلر بھی کرنا ہے. تو یہ تمام کی تمام جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں، اور جتنے اس کے سائیڈ افیکٹ بڑھتے جاتے ہیں اتنا آپ کا اسکول آف تھاٹ، آپ کی سوچ وہ اس کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو کے کسی اور وے کے اندر جاتے ہیں. اتفاق سے آپ نے ایک آدھی دفعہ کوئی کلر لگا لی ہے جس نے آپ کی لائف میں 10 سال پیچھے لے گئے. یعنی اگر آپ 40+ ہیں تو وہ 10 سال پیچھے 30 کے آپ لگنا شروع ہو گئے. اب آپ کو یہ جو چکر یا یہ جو ایک ٹرک یہ پتہ چل گئی کہ اس ڈائنگ سے 10 سال کا ٹائم پیچھے چلا کے رکھتے ہیں. بات کو جاری. کالر السلام علیکم جناب. السلام علیکم. وعلیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے میرے شوہر ہیں، ہاں جی، کہ دوسری عورت کی طرف چلے گئے، ٹھیک، اور اس وقت میں بہت مایوسی کا شکار ہوں. جی. تو کیا مجھے بھوک نہیں لگ رہی، نیند نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ دیکھیے جب نیند نہیں آ رہی تو اس میں فون بند کرتی ہوں، میں آپ کی بات وہاں جا کے سنتی ہوں. فون بند کر کے. اچھا دیکھیں، ہاں یہ ہوتا ہے سپورٹ لینا. یہ بھی ایک وقتی ہے. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ وہ دوسری عورت کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے اور آپ ایک سہارا لے کر کسی میڈیسن کا تو وہ کھا کر سو جائیں گی اور کیا وہ عورت واپس آ جائے گی، تو یہ تو پھر آپ سب جتنی بھی ایسی خواتین ہیں جن کے ہسبینڈ دوسری عورتوں کے پاس جاتے ہیں ان کو آپ یہ ریکمینڈ کر دیں کہ جی میں نے یہ گولیاں کھائی تھیں تو میرے ہسبینڈ واپس آ گئے تھے. یہ ٹوٹلی ایک دل کو تسلی دینے والی بات ہے، یا پریشانی یا ڈپریشن کی حالت والی بات ہے. اس سے نکلنا ہے ہم نے. ذہن میں رکھیے گا کہ اگر پروردگار نے اس شخص کو، جو بھی آپ کا ہسبینڈ ہے، آپ کے ساتھ اس کا رابطہ معاملہ دل سے رکھا ہوا ہے تو کوئی اس کو چھین نہیں سکتا. مثبت انداز سے سوچیں، پازیٹیو ہو کر سوچیں. اللہ تعالیٰ فضل کرے، کرم کرے، رحمت کرے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو رکھیں اپنے دماغ میں، یہ نہیں کہ نہ رکھیں، لیکن اتنا اس کو مسلط مت کریں اپنے اوپر کہ کیا ہو جائے گا، وہ چھوڑ دے گا، وہ دوسری شادی کر لے گا. یہ صرف ایک سوچ کی بات. اگر وہ کرے گا تو بھگتے گا بھی خود ہی. تو یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں نا، یہ قدرت سے جو لڑائی کی بات ہے یہ ہوتا ہے. اور یہ بھی ذرا امیجن کیجئے گا کہ کس وجہ سے راغب ہوا دوسری طرف. آپ کے اندر کوئی کمی تھی، کوتاہی تھی، ویل وشر نہیں تھی، تنقید تھی، لڑائی تھا، جھگڑا تھا. یہ بھی تھوڑا سا ذرا بتاتا جاؤں کہ میاں بیوی کے جھگڑے کے اندر نظریہ جو ہے اس کا اختلاف رہے گا تمام عمر، لیکن خدا را اس نظریے کو کنورٹ ذات کے اوپر نہ کیجیے گا. جب نظریاتی اختلاف سے کنورٹ کر کے ہم ذات کے اوپر لے آتے ہیں نا، یہاں سے زندگیاں خراب ہوتی ہیں. اور صرف جب ایک نظریات کی حد تک رکھتے ہیں، بھئی جیسے کوئی پلے آپ دیکھتے ہیں، کوئی کریکٹر آپ کو سمجھ آتا ہے، کوئی نہیں سمجھ آتا، کوئی اچھا لگتا ہے، کوئی برا لگتا ہے. گھر کے اندر بھی اگر 4 افراد دیکھ رہے ہیں تو چاروں کو مختلف ایکٹرز، مختلف کریکٹرز اچھے لگتے ہیں. ان کے ضروری نہیں کہ سب کو ایک ہی کریکٹر، ایک ہی ایکٹر اچھا لگتا ہو. یہ ذہن میں رکھیے بات. تو یہ ہوتا ہے نظریاتی اختلاف. تو نظریاتی اختلاف کو جب ہم لوگ ذات کے اندر لے آتے ہیں نا کہ نہیں یہ تو میری انسلٹ ہو رہی ہے، یہ تو میری جو ہے بے عزتی کی طرف مجھے لا رہے ہیں، یہاں سے نظام خراب ہوتا ہے. تو یہ ایک ڈیفرنٹ موضوع ہے. اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی رب نے توفیق دی، ہمت دی تو بات کریں گے. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے قدرت سے لڑائی. اچھا اب یہ ہو گئی جناب پانی کی بات کر رہا تھا لاسٹ کے جی، ٹھنڈا مل گیا گرم پینا، یہ بھی ایک دوسرا فارم ہو گیا. اب تیسرا فارم قدرت سے لڑائی کا، یہ بڑا دلچسپ ہے. کمپیریزن کرنا. ٹھیک ہے جی، میرے 3 بچے ہیں، ایک کا رنگ کالا ہے، 2 گرے ہیں. یہ ایک فوکس ادھر بٹھا لیا دماغ کے اندر. بات سمجھیے کہ ذرا خدا کا واسطہ ہے ان چیزوں کو نکالیں اپنے دماغوں سے. اس بچے کو ہی آپ خراب کر دیتے ہیں انیشل سٹیج پر. وہ تو کالے رنگ کا ہے، تو ہمارے گھر میں کیوں آ گیا ہے. اور جو بہن بھائی تھوڑے سے ذرا ناز نخرے والے ہیں، کوئی گورے چٹے سے ہوں گے انگریزوں کی طرح، ان کا بھی ایک بیلنس رکھتے ہیں وہ لوگ. یہ کیا ہے؟ یہ تربیت ہے اس والدین کی جو ترجیح دیتے ہیں کالے کو گورے کے اوپر.
اور یہی وہ ریالٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاسٹ خطبے کے اندر. تو قدرت سے جو لڑے گا یہ ذہن میں رکھیے گا, سکھ میں نے نہیں اس کو دیکھا پاتے اور نہیں لڑنا چاہیے قدرت سے. اب جناب آ جائیں بارش کی طرف. یہ جو مینا برستا ہے اس کو رحمت کہتے ہیں. اس رحمت کے جو قطرے ہیں یہ انسان کی کاؤنٹنگ سے باہر ہیں, لیکن میرے رب کے پاس اس رحمت کے قطروں کی گنتی کرنے والے بھی فرشتے موجود ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو اس مینا کے اندر کوئی ایک آدھا ایسا قطرہ جو باعث رحمت ہوتا ہے, کہیں سر پر پڑ گیا یا کہیں وجود پر پڑ گیا تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. کالر ہے, السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قادری صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی میں اللہ کا کرم ہے, آپ کی دعاؤں سے بہت اچھا ہوں, ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیے, آپ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے سر, الحمدللہ. تو آج کا موضوع دلچسپ موضوع آپ کا محبت سر. قدرت سے لڑائی. جی میرے خیال میں سر تقریباً ہر شخص جو ہے وہ اس لڑائی میں کہیں نہ کہیں ضرور انوالو ہے. ٹھیک. تو کسی کی لڑائی جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے, کسی کی لڑائی اتنی سامنے نہیں آتی. جی کسی کی تھوڑی ہے, کسی کی زیادہ ہے. بالکل ٹھیک. تو ماشاءاللہ آپ مختلف پہلوؤں سے اس چیز پہ روشنی ڈال رہے ہیں سر. اور بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کی گفتگو بہت سن کے. شکریہ جناب. تو انہی باتوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں بھی شیئر کرتا بالکل چلوں. بالکل سر, بالکل. میرے بہت سارے دوست ہیں جن کو میں داڑھی شریف کے رکھنے کی دعوت دیا کرتا تھا. جی تو وہ کہتے تھے جب اس قابل ہوں گے, جب اللہ کو منظور ہوگا تو ہم رکھیں گے. ٹھیک. میں پھر ان سے کہتا تھا کہ بھائی اللہ کو منظور ہو چکا ہے, اسی لیے یہ آپ کی شیو بڑھتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کیوں اس قدرت کے کام سے لڑائی کرتے ہو؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کو جیسے یہ اچھا لگا کہ آپ کے بالوں میں چاندی آ جائے اور اس سر. نے چاندی دے دی, تو ہم نے اس کو قدرت کے ساتھ لڑائی کر کے ڈارک کر لیا, بلیک کر لیا. جی تو اسی طرح پھر ان کو سمجھاتا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کو اچھا لگا کہ تمہارے چہرے پہ اس کے پیارے محبوب کی سنت سجے, جی تو تم کیوں اس کو صاف کرتے ہو. تو پھر وہ میری بات کچھ مان جاتے. ٹھیک ہو گیا. تو کچھ لوگوں نے رکھی, جی کچھ لوگوں نے نہ رکھی. ٹھیک. میرے والد صاحب نے نہیں رکھی تھی, ٹھیک. ان کو میں نے قائل کیا. الحمدللہ ان کی 10 سال ہو گئے, ان کو ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. سجائے ہوئے. جی سر. تو اس پہلو پہ بھی میرا خیال ہمارا دھیان جانا بالکل جانا چاہیے. قدرت سے لڑائی جو ہے وہ ہٹ کر. جی جی. اسی طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں جی جن میں ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ واقعی یہ قدرت کے ساتھ ہم ٹکراؤ کر رہے ہیں, جی. لڑائی کر رہے ہیں. جی لیکن اگر اس کے پیچھے دیکھا جائے تو حقیقت یہی ہوتی ہے جو آدھا فرما رہے ہیں. جی محبت ہے سر. تو بالکل ہمیں اس طرف بھی غور و فکر کرنی چاہیے. انشاءاللہ تعالی. جی اگر ہمارے ہمسائے جو ہیں جی وہ تکلیف میں ہیں جی تو ہم ان کی طرف دھیان نہیں دیتے. جی تو یہ بھی ایک جیسے شریعت سے لڑائی بنتی ہے جی سر. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمسایوں کا خیال جو نہ رکھے جی پھر وہ بھی جو ہے وہ نقصان میں. بالکل ٹھیک. اسی طرح قدرت ہے, شریعت ہے, یا اس کے ساتھ ساتھ اور جو بھی معاملات ہیں سر ہمیں سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم لڑائی تو نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ. بالکل صحیح ہے. جہاں ہو رہی ہے وہاں پر ہمیں فوراً صلح کرنی چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. اور اس چیز پر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین. جی اور سب سننے دیکھنے والوں کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. آمین سر. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. بہت شکریہ سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین, تو بات ہو کس چیز کی؟ قدرت سے لڑائی کی. اچھا بعض میں یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کچھ